أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم نہ کہو لفظ راعنا اور کہو انظرنا اور سنتے رہو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہیں چاہتے کافر لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں اور نہ مشرکین لوگ اس بات کو کہ اتاری جائے تمہارے اوپر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہودیوں کی ایک شرارت اور چالاکی سے بچنے کی تنبیہ فرمائی جا رہی ہے۔ تو اصل میں پچھلے جو آیات گزری ہیں کافی ساری مضمون لمبا چوڑا گزرا ہے، جس میں یہودیوں پر بہت سارے عنوا بیان کیے گئے، پھر ان کے شبہات دور کیے گئے۔ تو اب اس کے بعد یہودیوں نے اور چالاکی شروع کر ڈالی، تو اس کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے یہ کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو اس وقت یہ کہتے راعنا۔ تو راعنا کے اصل میں دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہی کہ ہماری رعایت کیجیے، ہماری رعایت کیجیے، مقصد یہ کہ ہماری مصلحت کا لحاظ فرمائیں اور ہمیں صحیح سمجھائیں، ہمیں سنائیں، مقصد یہ تھا۔ ایک مقصد تو یہ تھا، لیکن ایک دوسرا غلط معنی بھی ہو سکتا تھا، اس کا قصد کرتے تھے یہودی۔ راعی کہتے ہیں چرواہے کو، تو جس میں مقصود ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تھی، تو یہ معنی ہو سکتا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے نہیں، ایک دوسرا معنی ان کے ذہن میں تھا کہ راعی کا معنی نگران اور محافظ ہوتا ہے، تو مقصد یہ تھا کہ یہ لفظ ایسا استعمال کریں جس میں ایہام شرک ہو، کہ مسلمان بھی آہستہ آہستہ شرک میں مبتلا ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظ کرنے والا ہمیشہ کے لیے سمجھنے لگیں۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے۔ تو بہرحال ایک معنی تو صحیح ہے کہ ہماری مصلحت کا لحاظ کیجیے، ہمارا خیال کیجیے، اور دوسرا معنی جو ہے وہ غلط ہے، چاہے وہ موہم شرک ہو یا مقصد راعی چرواہے کو کہتے ہیں، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا کیا ہے ان کا مطلب تھا، یا شرک پھیلانا ان کا مطلب تھا۔ تو چونکہ اس میں دونوں معنوں کا احتمال تھا، تو ایک معنی صحیح اور دوسرا معنی غلط، تو مسلمان جو معنی کرتے تھے وہ تو یہی سمجھتے کہ ہماری مصلحت کا لحاظ فرمائیں، ہمیں صحیح سمجھائیں، لیکن یہودی جو ہے وہ اندر تائیں خوش ہوتے، دیکھو ہم نے کیسا گستاخانہ لفظ استعمال کیا، اور اس میں یہ ہے کہ مسلمان بھی ہمارے ساتھ کہنے میں شریک ہو گئے، کیونکہ یہودیوں کا یہ لفظ سن کے نا تو مسلمان بھی کہنے لگے راعنا، ہمارا لحاظ فرمائے۔ مسلمان تو صحیح معنی کے اعتبار سے کیا ہے کہتے تھے، لیکن یہودی جو تھے وہ دل میں غلط معنی رکھ کر گویا گستاخی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مسلمانوں کو روک دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل کی باتوں کو جانتے، اس لیے فرمایا لا تقولوا راعنا، راعنا کا لفظ نہ کہا کرو، بلکہ تم یہ لفظ کہو انظرنا۔ تو چونکہ انظرنا کا تو ایک ہی معنی ہے کہ ہمارے کے مصلحت کا لحاظ کیجیے، ہمارا خیال کیجیے، اور راعنا کے اندر چونکہ دونوں احتمال تھے، اس لیے جس میں دونوں احتمال تھے اور گستاخی کا بھی اس میں احتمال تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے کا حکم دے دیا کہ یہ لفظ نہیں کہنا، اور اس کی بجائے کیا کہنا ہے، انظرنا کہنا ہے۔ اور آگے فرمایا اچھی طرح دھیان سے سنا کرو نا، دوبارہ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف توجہ کرو، سنو، جب ایک دفعہ آپ فرمائیں یا دو دفعہ فرمائیں بات، اس کو اچھی طرح سنو گے تو تمہیں ضرورت ہی مراجعات کی نہیں پڑے گی کہ دوبارہ پوچھیں کہ جی کس طرح فرمایا، ہمارا لحاظ کیجیے، ہمیں پھر سنائیے، اس لیے فرمایا واسمعوا۔ باقی آگے فرمایا یہ یہودوں کی اصل میں شرارت ہے، گڑبڑ ہے، یہ کافر لوگ ہیں، تو لہذا ان کے لیے وللکافرین عذاب علیم،
کافروں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ ان کو پتہ چلے گا یہ شرارت اور چال بازی جو کر رہے ہیں اور اندر خانے گستاخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں تو اس کی سزا ان کو ضرور بھگتنی پڑے گی۔ باقی اس سے علماء نے ایک اور مسئلہ اخذ کیا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے جی کہ ذو معنی یین، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے کام کرنے سے دوسرے کو غلط فہمی کا خطرہ ہو، تو چاہے وہ لفظ ہو یا کوئی عمل ہو، کہ مثلا ایک کام اصل میں تو جائز ہے لیکن اس میں خطرہ ہے کہ اس کے جائز کام سے لوگ غلط مقصود حاصل کر کے غلط کام میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اس جائز کام کو بھی پھر چھوڑنا ضروری ہے۔ جی اس کی شریعت میں بہت سارے نظائر ہیں جی، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مبارک یہ تھی کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو بیت اللہ کو گرا کر دوبارہ بنائے ابراہیمی کے مطابق بناؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین نے جو بنایا تھا بیت اللہ کو تو انہوں نے کہا تھا حلال مال لگانا ہے، تو انہوں نے پھر بیت اللہ کے اندر تبدیلیاں کر دیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی نا اس کے مطابق تعمیر نہیں کیا، تو حتیم کا علاقہ چھوڑ دیا، دروازے 2 کا 1 کر دیا، پھر دروازے کو اونچا کر دیا، بہرحال کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ تو آپ کی خواہش تھی کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا میں اسی طرح بنا دوں، لیکن پھر فرمایا مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ لوگ ابھی کفر چھوڑ کے تازہ تازہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے اس عمل سے پھر کہیں مرتد نہ ہو جائیں، کہ نعوذ باللہ کہیں یہ تو عجیب بات ہے کہ بس فتح کرتے ہی اللہ کا گھر گرانا شروع کر دیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور حقیقت کو نہ سمجھ سکیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عمل جو پسند تھا وہ بھی چھوڑ دیا تاکہ دوسرے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو اسی طرح رائنا کا لفظ جو ہے کہنے میں چونکہ غلط مفہوم بھی نکل سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، تو لہذا اب بھی یہی حکم ہے کہ کوئی عالم دین جی جو لوگوں کا مقتدا ہے، لوگ اس کی بات پر کیا ہے توجہ کرتے ہیں اور اس کی اقتداء کرتے ہیں، اس کو دیکھ دیکھ کر عمل کرتے ہیں، تو اس کو ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے عمل کی وجہ سے دوسرے لوگ غلط مفہوم سمجھ کر غلطی میں مبتلا ہو جائیں۔ تو یہ مسئلہ جی مشہور ہے فقہا کے ہاں۔ اس کے بعد فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ کافر لوگ جو ہے نا چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر اللہ کی طرف سے خیر نازل ہو۔ تو بعض مفسرین نے یہ مراد لیا خیر سے مراد وحی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا آنا، اس کا نزول وہ یہ نہیں چاہتے۔ اور بعض یہودی آ کر بھی ایسی باتیں کرتے تھے جی، اصل بات یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے کیا ہے بڑے خیر خواہ ہیں تمہارے، اور ہم چاہتے ہیں تمہارے اوپر اچھے اچھے احکام آئیں، بہت اچھے آئیں، بہتر سے بہتر احکام تمہیں ملیں تو ہم بھی قبول کر لیں گے، مگر کیا کریں تمہارا دین ہمارے دین سے اچھا ثابت ہوا ہی نہیں ہے، یہ ویسے دعوے کرتے تھے اور ہم بڑے خیر خواہ ہیں تمہارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خیر خواہ شرخواہ نہیں ہے، یہ ویسے جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تمہاری خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ حقیقتاً کافر اور مشرک یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی خیر نہ چلے، چاہے وحی ہو یا اس کے علاوہ، خیر کو عام رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی کوئی بھلائی بھی تمہارے نہیں چاہتے، چونکہ حسد تھا ان کو بہت زیادہ، حسد کی بنا پر وہ تمہاری خیر خواہی چاہتے نہیں ہیں۔ باقی وہ حسد کرے تو کیا ہوتا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ کی مرضی، اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے مخصوص کر دے، یہ جلتے رہیں سڑتے رہیں کچھ نہیں ہوگا، اصل تو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیا ہے تو وہ بے شک جلتے سڑتے رہیں، حاسد تو ویسے اپنے حسد میں گلتا سڑتا رہتا ہے، اس لیے فرمایا ان سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، اس لیے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ ان کی خیر خواہانہ باتوں میں نہ آنے، یہ چوپڑی باتیں جو کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں، صحیح نہیں کرتے، اس لیے آپ کو کسی قسم کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں کی چال بازیوں سے بچائے۔ آج کل بھی یہود بڑی چال بازیاں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، اور مسلمان چونکہ عملی زندگی سے دور ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ چکا ہے، اس لیے ورنہ ایک ذلیل قوم کے شکنجے میں یہ کیسے آتے، بس یہ اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسوں کو مسلط کر دیا مسلمانوں پر جو کہ ذلیل قسم کے لوگ تھے، تو ذلیلوں کو اوپر لائے ہیں، تو یہ ہمارے اعمال برے جو ہیں ان کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہر قسم سے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔